تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، عرب خطے کی تقسیم کا اہم کردار لارنس آف عربیہ، جسے گمنامی کی خواہش کراچی لے آئی تھی۔ تھامس ایڈورڈ لارنس کا شمار 20ویں صدی کی ایسی شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں ایک زندگی اور بعد از موت ایک افسانوی کردار جیسی شہرت ملی، اور دنیا انہیں لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والی اہم برطانوی شخصیت نے اتوار 19 مئی 1935 کو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ یہ خطہ ارض کا نقشہ بدلنے والے تاریخ کے ایک ایسے اہم کردار کی موت کا دن تھا جو اپنے پیچھے کئی داستانیں چھوڑ گیا تھا۔ آج مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہم دیکھتے ہیں تو اس پر کئی ممالک نظر آتے ہیں۔ عراق، شام، اردن اور سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں میں تقسیم یہ خطہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں نے اپنے مد مقابل سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کو پسپا کرنے کے لیے جو فیصلے کیے وہ اس خطے میں نقشوں پر نئے ممالک کی شکل میں سامنے آئے۔ مورخین کے نزدیک برطانیہ کے سابق وزیر اعظم اور پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک سیاسی مدبر کے طور پر سامنے آنے والے ونسٹن چرچل اور اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ہیربرٹ اسکوائٹس اور ان کی کابینہ میں شامل خزانے کے چانسلر ڈیوڈ لائیڈ اور وزیر جنگ لارڈ کچنر نے جدید مشرق وسطیٰ کی صورت گری کی، لیکن ان تاریخی تبدیلیوں کے اہم کردار کے طور پر سب سے زیادہ شہرت ٹی ای لارنس کو حاصل ہوئی۔ تھامس ایڈورڈ لارنس کا شمار 20ویں صدی کی ایسی شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں بعد از موت ایک افسانوی کردار جیسی شہرت ملی، اور دنیا انہیں لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اپنی فوجی مہارت سے برطانیہ میں ممتاز مقام حاصل کرنے والے ٹی ای لارنس کے بارے میں مصنف ڈیوڈ مرفی نے اپنی کتاب لارنس آف عربیہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فوجی تربیت حاصل نہیں کی تھی، البتہ پہلی عالمی جنگ میں ان کی مہمات نے دو رس اثرات مرتب کیے، اور اس غیر تربیت یافتہ فوجی نے جدید مشرق وسطیٰ کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ٹی ای لارنس کے تذکرہ نگاہوں کا کہنا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی سے اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کامیاب عسکری تدبیر کا اسٹریٹجسٹ یا مہم جو بن سکتے تھے، البتہ ان کے ابتدائی رجحان سے لگتا تھا کہ وہ ایک آرکیولوجسٹ یا ماہر آثار قدیمہ ضرور بنیں گے۔ خود لارنس کو بھی تصنیف اور طباعت کے کام میں زیادہ دلچسپی تھی۔ دور طالب علمی میں لارنس کی تاریخ سے دلچسپی کی وجہ سے ہی وہ ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت منظم کرنے میں ایک اہم کردار ثابت ہوئے۔ تھامس ایڈورڈ لارنس 16 اگست 1888 کو برطانیہ کے علاقے شمالی ویلز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر تھامس چیپمن آئرلینڈ کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ والدہ سارا لارنس تھامس کے بچوں کی آیا تھی۔ لارنس کے سوانح نگار ڈیوڈ مرفی کے مطابق اس حوالے سے معلومات تو دستیاب نہیں کہ ان دونوں کے مراسم کب قائم ہوئے، البتہ تھامس چیپمین نے سارا کے ساتھ اپنی بیوی، بچے اور آبائی گھر کو چھوڑ دیا، اور بعد میں ان دونوں کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ تھامس چیپمین نے چونکہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، اس لیے برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ سارا سے شادی نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی بیوی کا خاندانی نام لارنس اختیار کر لیا، اور یہی نام ان کے بچوں کو بھی دیا گیا۔ 1896 میں اس خاندان نے آکسفورڈ میں سکونت اختیار کی۔ مرفی کے مطابق انہیں لڑکپن ہی میں اپنے والدین کے تعلق کی نوعیت کا علم ہو گیا تھا، اور اپنی اس غیر قانونی حیثیت کے احساس نے اس کی زندگی کو متاثر بھی کیا۔ لارنس نے 1896 میں سٹی آف آکسفورڈ ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور 1909 تک تعلیم مکمل کی۔ بچپن میں وہ سب سے الگ تھلگ رہنے والا لڑکا تھا، لیکن اس میں بلا کا تحمل تھا۔ دور نوجوانی میں لارنس نے کبھی فوجی کیریئر کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ انہیں تاریخی مقامات میں بہت دلچسپی تھی۔ 1906 سے 1907 کے دوران لارنس نے فرانس میں قلعوں کے طرز تعمیر کا مطالعہ کیا، اور بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ 1908 میں لارنس نے شام میں صلیبی دور کے قلعوں کا مطالعاتی دورہ بھی کیا۔ اسی دوران لارنس نے شام اور فلسطین کے علاقوں میں 1770 کلومیٹر کا سفر کیا، جو اس دور میں ایک بڑا خطرہ مول لینے کے مترادف تھا۔ اس سفر میں لارنس کو ایک مرتبہ گولی بھی لگی، اور اس کی موت کی خبر بھی حلب کے اخباروں میں شائع ہوئی۔ اس سفر کے دوران کی گئی تحقیق کی بنیاد پر لارنس نے صلیبی جنگوں کے یورپی فوجی تعمیرات پر اثرات کے موضوع پر
BA کا مقالہ لکھا۔ 1910 میں لارنس نے آکسفورڈ سے آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد لارنس نے دوبارہ مشرق وسطی کا سفر کیا اور موجودہ لبنان میں شامل شہر جبیل میں عربی زبان سیکھی۔ اپنے اس تعلیمی سفر کی وجہ سے مشرق وسطی لارنس کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا، اور پھر نومبر 1910 میں اسے شام میں کارکمیش کے قدیم آثار کی کھدائی کی ملازمت مل گئی۔ اسی سلسلے میں لارنس نے 1911 میں شام کا سفر کیا اور اگلے 4 برس تک مشرق وسطی میں آثار قدیمہ پر کام کیا۔ اس پورے عرصے میں لارنس مسلسل ان علاقوں میں کام کرتا رہا جو سلطنت عثمانیہ کی حدود میں شامل تھے۔ کارکمیش میں کام کرتے ہوئے لارنس نے آرکیولوجی اور عربی میں اپنی مہارت بڑھائی۔ یہاں کام کے دوران لارنس کو عرب روایات کے بارے میں گہری معلومات حاصل ہوئی اور اگلے ہی برس انہوں نے موجودہ عراق میں شامل علاقوں کا سفر بھی کیا۔ مورخین کے مطابق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لارنس نے اسی دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی شروع کر دی تھی۔ اس تاثر کے لیے یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ لارنس نے شام میں کارکمیش کے علاقے سے گزرنے والی برلن تا بغداد ریلوے لائن کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی تھی، جسے جرمن انجینئرز نے تعمیر کیا تھا۔ تاہم لارنس آف عربیہ نے باقاعدہ طور پر 1914 میں ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کا آغاز کیا۔ انہیں کالج کے ایک ساتھی لیونارڈ نے جزیرہ نما سینائی میں ہونے والے ایک سروے میں شریک ہونے کی دعوت ارسال کی تھی۔ اسکاٹ اینڈرسن کی کتاب لارنس ان عربیہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بظاہر اس سروے کا مقصد قدیم آثار کا کھوج لگانا تھا، جبکہ دراصل برطانیہ کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن کی ہدایت پر سینائی کے علاقے سے سوئس کی جانب عثمانی افواج کے حملے کے امکانات اور برطانوی فوج کو پیش آنے والی ممکنہ مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے یہ سروے کرایا جا رہا تھا۔ لارنس اور اس کا دوست سویلین کے طور پر اس سروے میں شریک ہوئے، اور اسی دوران لارنس کی ملاقات کئی انٹیلیجنس افسران سے ہوئی۔ سن 2014 میں جب عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو لارنس نے برطانیہ کے جنرل سٹاف انٹیلیجنس کے جیوگرافیکل سیشن میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ لارنس نے سویلین کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا، تاہم 26 اکتوبر 1914 کو انہیں باقاعدہ فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا دیا گیا۔ یہ تقرری ایسے افسران کے اسپیشل لسٹ کے تحت ہوئی جو باقاعدہ فوجی تربیت کے بغیر کسی خاص مشن کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں اس وقت کی بڑی عالمی قوتوں کے 2 بڑے گروہ آمنے سامنے تھے۔ مرکزی طاقتوں کے گروہ میں جرمنی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ، ہنگری اور آسٹریا شامل تھے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور روس اتحادی گروپ کی سرکردہ قوتیں تھیں۔ اسی دوران دسمبر 1914 میں لارنس قاہرہ میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں شامل ہو گئے۔ ڈیوڈ مرفی کے مطابق لارنس اس علاقے میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے کام کا تجربہ رکھتے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی مقامی زبان، قبائل اور جغرافیے سے واقفیت خطے کے مستقبل سے متعلق انتہائی اہم مہمات میں کام آنے والی تھی۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں لارنس کو عثمانی فوج اور سیاسی قائدین سے متعلق معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر لارنس نے ان کے تفصیلی شخصی خاکے لکھے، جن میں انسانی نفسیات سے متعلق ان کی گہری معلومات اور تجربے کی صلاحیت جھلکتی تھی۔ اس دوران سوئس کینال پر ترکوں کا حملہ ناکام ہونے کے بعد قاہرہ میں ترک جنگی قیدیوں کی بڑی تعداد لائی گئی اور لارنس کو ان قیدیوں سے انٹرویو کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ لارنس چونکہ پہلے ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل فلسطین اور شام کے علاقوں کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے، اسی لیے ترکی کے فوجیوں سے بہت جلد بے تکلف ہو کر ان سے فوج کے متعلق بہت سی باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے۔ قیدیوں سے ہونے والی گفتگو سے لارنس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ترک فوج میں شامل عربوں کو تنخواہوں، طبی سہولتوں اور ترک فوجی افسران کی ناقص کارکردگی اور ان پر بڑھتے جرمنی کے اثر و رسوخ سے متعلق شکایات پیدا ہو گئی ہیں۔ مختلف مبصرین کا کہنا ہے کہ لارنس ان معلومات کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عثمانی فوج میں شامل عربوں کو بغاوت پر آسانی سے اکسایا جا سکتا ہے۔ جنگ کے دوران ہی 1915 کے وسط میں لارنس کے 2 بھائی وال اور فرینک فرانس میں ایک کارروائی میں مارے گئے۔ اس سے لارنس کو مغربی
मगरबी महाज पर जंग की शिद्दत का एहसास हुआ। मिस्र उस वक्त मशरिक वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का महवर था। लॉरेंस को अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर अंदाजा हो चुका था कि मशरकी महाज पर जर्मनी को रोकने के लिए उसके इत्तेहादी तुर्की को कमजोर करना होगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के मुताबिक 1916 में लॉरेंस बरतानवी सिफारतकार सर डोनाल्ड स्टॉर्स के साथ एक मिशन पर अरब गए, जहां उनकी मुलाकात शरीफ मक्का हुसैन बिन अली से हुई। सल्तनत उस्मानिया में हुज्जाज पर जहां मुसलमानों के दो मुकद्दस तरीन शहर मक्का और मदीना हैं, पैगंबर इस्लाम के कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले खानदान का हुक्मरान बनाया जाना था और ये शरीफ मक्का कहलाते थे। तुर्की में नौजवानाने तुर्क के नाम से शोहरत पाने वाले इस्लाह पसंद जमातों का इत्तेहाद कदम जमा चुका था और उनकी जानिब से निजाम सल्तनत में कई तब्दीलियों का मुतालबा भी किया जा रहा था। इसीलिए शरीफ मक्का को अपनी मौजूली का खतरा पैदा हो गया था। इसी बिना पर शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने जून 1915 में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, जिसके लिए एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ अरब कबाइल से ताल्लुक रखने वाले 30,000 अफराद की फौज तैयार की गई थी। इस फौज को शरीफ मक्का के बेटे अली, अब्दुल्ला, फैसल और जैद कमांड कर रहे थे। इस बगावत में हिस्सा लेने वालों का ताल्लुक जजीरा नुमा अरब के मगरबी किनारे पर बसने वाले कबाइल से था। स्टॉरस और लॉरेंस ने हुसैन के बेटे अब्दुल्ला से मुशावरत की और लॉरेंस को मजीद बातचीत के लिए शरीफ मक्का के दूसरे बेटे फैसल से तबादला ख्याल की इजाजत दे दी गई। फैसल मदीना के जुनूब मगरिब में अरब फौजों की क़यादत कर रहे थे। उसी बरस नवंबर में वापस काहिरा आकर लॉरेंस ने अपने आला अफसरान पर अरबों की बगावत के लिए असलहा और माली वसाइल फराहम करने के लिए जोर दिया। इस दौरान बरतानिया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरबों की बगावत का साथ देने का फैसला कर चुका था। इसीलिए लॉरेंस को शरीफ मक्का के बेटे फैसल की ज़ेरे क़यादत फौज में बतौर राबता कार ऑफिसर शामिल करा दिया गया। गोरिल्ला जंग। डेविड मर्फी के मुताबिक लॉरेंस को इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ खड़ी होने वाली अरब बगावत में खासा रसूख हासिल हो गया, बल्कि लॉरेंस ने खुद ये दावा किया कि वो इस तहरीक के दिमाग बन गए। उनके लिए दूसरा अहम हदफ तुर्कों के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयां मुनज़्ज़म करना था, जिसमें खास तौर पर सामान रसद की तरसील में खलल डालने के लिए पुल और पटरियां तबाह करने की कार्रवाइयां की गयी। इन कार्रवाइयों में दमिश्क से मदीना तक रेल की आमदोरफ्त को मुहाल कर दिया गया, जिससे तुर्कों की रसद के साथ साथ मजीद फौजी कमक का रास्ता रोक दिया गया। इसकी वजह से वो अरब बागियों के सामने ज्यादा देर ठहर ना सके। मर्फी लिखते हैं कि रेल की पटरियां और पुल तबाह करने में लॉरेंस ने इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि उसे पसंद करने वाले बाज बुद्धुओं ने उसे अमीरे डायनामाइट कहना शुरू कर दिया था। इन कार्रवाइयों में अपनी महारत और दलेरी से कायल करने के बाद लॉरेंस ने अरब शुएक से तुर्कों की शिकस्त के बाद हासिल होने वाले माल और बरतानिया की जानिब से सोने के सिक्के दिलाने के वादे किए। साथ ही अरबों को मुकम्मल आजादी दिलाने के अहदो पेमा भी बांधे। बहीरा अहमर के शुमाली किनारे में अकबा पर अरब गोरिल्ला जंगों को पहली बड़ी कामयाबी मिली और 2 माह की कोशिशों के बाद अरब जंगजुओं ने जुलाई 1917 में इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लॉरेंस ने बरतानवी जनरल सर एडमिन एलनिबाई की सरबराही में यरूशलेम की जानिब पेशकदमी से अरब तहरीक को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें ज्यादा कामयाबी हासिल ना हो सकी। स्कॉट एंड्रिस की किताब लॉरेंस इन अरेबिया की किताब के मुताबिक लॉरेंस का कहना था कि उसी बरस शाम के इलाके दरआ में उसे तुर्कों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके बकौल उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और बाद अज़ां वो कैद से फरार हो गए थे। तुर्कों के हाथों गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद और फरार से मुतालिक लॉरेंस के बयानात को उसके बाद तज़किरा निगार चैलेंज करते हैं। ताहम आम तौर पर यह तस्लीम किया जाता है कि इस वाक़े ने उसे गहरे जिस्मानी और नफ्सियाती जख्म दिए जो कभी भर नहीं पाए। कुछ माह बाद लॉरेंस ने यरूशलेम में फतह के जश्न के लिए होने वाली परेड में शिरकत की और दोबारा शरीफ मक्का के बेटे फैसल की फौज से जा मिला, जो अब शुमाल की जानिब बढ़ रही थी। उस वक्त तक लॉरेंस को बरतानवी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर का तमगा भी मिल चुका था। अक्टूबर 1918 तक अरब फौज दमिश्क पहुंच चुकी थी
جبکہ لارنس مسلسل سفر سے دماغی اور جسمانی طور پر تھک چکے تھے۔ اس دوران وہ کئی بار زخمی بھی ہوئے، دشمن کے ہاتھوں تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور میدان جنگ میں انہوں نے اپنے حریفوں کو زخم لگائے، لیکن عربوں کے دمشق پہنچنے کے بعد آپس میں ہونے والے اختلافات سے وہ بددل ہو گئے اور ان کی یہ امید جاتی رہی کہ عرب کبھی اپنے قبائلی اختلاف فراموش کر کے ایک قوم بھی بن سکیں گے۔ بریٹینیکا کے مطابق لارنس کو یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والے سائکس پیکو معاہدے کی صورت میں عربوں کے ساتھ پہلے ہی دھوکہ ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ میں شامل فلسطین، شام، عراق اور لبنان کے علاقے آپس میں تقسیم کر لیے تھے اور اسے روس کی تائید بھی حاصل تھی۔ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر لارنس واپس برطانیہ چلے گئے اور 30 اکتوبر 1918 کو جب انہیں اعزازات سے نوازنے کے لیے بادشاہ جارج پنجم نے دربار میں طلب کیا تو انہوں نے نرمی کے ساتھ یہ اعزاز لینے سے انکار کر دیا۔ جولائی 1919 میں لارنس کو بطور لیفٹیننٹ کرنل فوجی خدمات سبکدوش کر دیا گیا، لیکن اس دوران لارنس نے عربوں کی آزادی کے لیے 1919 میں ہونے والی پیرس امن کانفرنس میں کوششیں جاری رکھی، بلکہ وہ اس کانفرنس میں عرب لباس پہن کر شریک بھی ہوئے تھے۔ خاص طور پر لارنس کی کوشش تھی کہ شام اور لبنان کو باقی عرب دنیا سے کاٹ کر فرانس کے زیر اختیار دینے کا فیصلہ تبدیل کر دیا جائے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسی دوران لارنس نے اپنی یادداشتوں پر کام شروع کر دیا اور جنگ کے دوران ان کی مہمات کا چرچا بھی ہونے لگا تھا۔ قاہرہ میں ایک جونیئر آفیسر رہنے والے لارنس کو ایک معروف شخصیت بنانے میں نوجوان امریکی مصنف، اداکار اور تفریحی پروگرامز کے منتظم لوئل تھامس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ پہلی عالمی جنگ کے پس منظر میں مشرق وسطی کے حالات پر ڈیوڈ فرامکن نے اپنی کتاب A Peace to End All Peace میں لکھا ہے کہ اوہایو سے تعلق رکھنے والا 25 سالہ تھامس شہرت کی تلاش میں تھا۔ 1917 تک اس نے خطابت کی تربیت دینے کا کام کیا اور اتنے پیسے جمع کر لیے جن سے وہ برطانیہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد لوئل تھامس نے ایک کیمرہ مین کا انتظام کیا اور مشرق وسطی پہنچ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات لارنس سے ہوئی جو عرب لباس پہنتا تھا اور ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کو منظم کر رہا تھا۔ لوئل تھامس کو ایک سنسنی خیز داستان کے کردار مل گئے تھے۔ اس نے یہ داستان لکھنے کا فیصلہ کیا اور لارنس کے ساتھ شریف مکہ، حسین بن علی اور اس کے بیٹے فیصل کے ترکوں کے خلاف بغاوت کے کرداروں میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ فرامکن کے مطابق اس داستان کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں رنگ آمیزی کی گئی اور لارنس کو ترک سلطنت نابود کرنے والی عرب بغاوت کا رہنما بنا کر پیش کیا گیا۔ لارنس کی بڑھتی ہوئی شہرت کے باعث 1921 میں انہیں برطانیہ کے وزیر برائے نو آبادیات ونسٹن چرچل کا مشیر برائے عرب امور مقرر کر دیا گیا تھا۔ لارنس کی بڑھتی ہوئی شہرت کے باعث 1921 میں انہیں برطانیہ کے وزیر برائے نو آبادیات تھامس نے لاسٹ کروسیڈ کے عنوان سے ایک شو ترتیب دیا جس میں تصاویر کے ساتھ لارنس کے جنگی کارنامے لیکچر کی صورت میں بیان کیے جاتے تھے۔ اس نے یہ شو پہلے نیو یارک میں پیش کیا جس سے متاثر ہو کر ایک برطانوی نے لندن میں اس کا اہتمام کرایا جسے وہاں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ 6 ماہ کے اندر یہ شو لگ بھگ 10 لاکھ افراد نے دیکھا۔ بعد میں تھامس نے اس شو کو دنیا بھر میں دکھایا۔ اس کی کامیابی سے وہ ایک امیر شخص بن گیا اور لارنس آف عربیہ کو دنیا بھر میں ہیرو بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ فرامکن کا کہنا ہے کہ لارنس نے خود بھی بھیس بدل کر تھامس کے شو دیکھے اور اس داستان میں اپنے حوالے سے ہونے والے مبالغے پر شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ ڈیوڈ فرامکن کے مطابق لوگ تھامس کی باتوں پر اعتماد کر رہے تھے، اسی لیے لارنس کی بڑھتی ہوئی شہرت کے باعث 1921 میں انہیں برطانیہ کے وزیر برائے نو آبادیات ونسٹن چرچل کا مشیر برائے عرب امور مقرر کر دیا گیا۔ لارنس نے اسی حیثیت میں چرچل کے ساتھ مشرق وسطی سے متعلق فیصلوں کے لیے قاہرہ میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔ برطانوی حکام کی یہ کانفرنس خطے کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے طلب کی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں میسوپوٹیمیا کے خطے میں عراق کے نام سے ملک بنا کر شریف مکہ کے بیٹے فیصل کو اس کا بادشاہ بنا دیا گیا، جبکہ فیصل کے بھائی عبداللہ کو
को उर्दन ट्रांस जॉर्डन की सल्तनत दे दी गई। इस मंसूबे में अगरचा लॉरेंस की मुशावरत शामिल थी, लेकिन अव्वल तो उसे शाम में फ्रांस की कार्रवाइयों पर एतराज था, क्योंकि काहिरा कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों के बाद बरतानिया और फ्रांस ने सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे इंतजाम अरब इलाके आपस में बांट लिए थे। इसके अलावा फैसल को बादशाह बनाकर इराक को एक अलहदा मुल्क बना दिया गया था। इसलिए लॉरेंस ने अरबों की बगावत के दौरान इनसे मुकम्मल आजादी के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके थे। यही वजह थी कि काहिरा कॉन्फ्रेंस से वापसी के बाद लॉरेंस ने अपनी मकबूलियत और अखबारात में अपना रसूख भी इस्तेमाल किया। अलबत्ता कोई नतीजा ना निकला और 1922 में वो तमाम ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इसके बाद हुज्जाज और अरब में भी हालात तेजी से तब्दील होना शुरू हुए। बरतानिया से वादा खिलाफी की शिकायत की वजह से शरीफ मक्का ने सोवियत यूनियन से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए। 1902 में इब्ने सऊद ने रियाद का कंट्रोल हासिल कर लिया था। इब्ने सऊद के जद्दे आला मोहम्मद बिन सऊद ने 1927 में पहली सऊदी रियासत अमारात दरिया की बुनियाद रखी थी और बाद 1744 में उन्होंने मजहबी आलम और मुबल्लिग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ इत्तेहाद करके नजद में अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाया था। तुर्कों के हुज्जाज से पसपाई के बाद इब्ने सऊद ने हुज्जाज की जानिब पेशकदमी करना शुरू कर दी। शरीफ मक्का जब बरतानिया की हिमायत से महरूम हुए तो अक्टूबर 1924 में इब्ने सऊद ने हज्जाज पर भी अपनी हुकूमत कायम की और 1932 में हुज्जाज, नजद और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल अपनी सल्तनत सऊदी अरब की बुनियाद रखी। लॉरेंस ने 1922 में फौज से सबुकदोशी के बाद पहले 1923 और फिर 1925 में रॉयल एयर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और 1935 तक वो फजाइया से मुंसलिक रहे। लॉरेंस ने बेपनाह मकबूलियत के बावजूद गुमनामी की जिंदगी को तरजीह क्यों दी, इस पर कई आरा पाई जाती हैं। बाज का ख्याल है कि अरबों के साथ बरतानिया के सलूक के खिलाफ ये उनका खामोश एहतजाज था। कुछ के नजदीक जंग के बायस होने वाला जहनी दबाव इसका सबब था। बादअज़ा लॉरेंस ने खुद भी एक जगह ये लिखा कि वो दौर से निकलकर ऐसे लोगों में रहना चाहते हैं जो दौर में शामिल नहीं। 1927 में लॉरेंस को रॉयल एयर फोर्स ने कराची भेजा था। लॉरेंस को कराची के ड्रग रोड पर कायम डिपो में तैनात किया गया। मशरिक़ वस्ता में गुरीला जंग मुनज़्ज़म करने वाले लॉरेंस ने यहाँ 1 साल का अरसा जहाजों की असेंबलिंग के लिए बनाए गए डिपो में गुजारा। तैयारे के इंजनों की रोजमर्रा मुरम्मत और देखभाल का रिकॉर्ड रखना भी लॉरेंस की जिम्मेदारियों में शामिल था। कराची में क़याम के दौरान लॉरेंस ने अपने दोस्तों को जो खतूत लिखे उनमें डिपो के हालात पर अफसोस का इजहार किया गया, जबकि कराची के मौसम को अरब के सहराओं से करीब तरीन बताया गया। सन 1928 में लॉरेंस को बरतानवी दौर के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के इलाके मीरन शाह में तैनात किया गया। मर्फी के मुताबिक इस हवाले से इस दौर में कई साजिशी नजरियात सामने आए कि दरअसल लॉरेंस को हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों पर नजर रखने या अफगानिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया था। बरतानिया से दूर कराची और मीरन शाह में अपने क़याम के दौरान लॉरेंस ने अरब में अपनी मुहिम्मात की यादाश्तें 7 प्लेयर ऑफ विजडम पर काम जारी रखा। इसके अलावा कदीम यूनानी शायर होमर के मारूफ रिज़्मिया नज़म और डेसी का तर्जुमा भी मुकम्मल किया। यहाँ क़याम के दौरान रॉयल एयर फोर्स में गुजरने वाले दिनों की यादाश्तें भी मुरतब की, जो बाद में दी मिनट के नाम से शाया हुई। लॉरेंस ने इस दौरान इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के लिए भी मज़ामीन लिखे। लॉरेंस के हालात जिंदगी पर शाया होने वाली किताबों और यादाश्तों से मालूम होता है कि उन्हें हमेशा से तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें रखने और जहाज उड़ाने का शौक था। उन्होंने कभी जहाज उड़ाने की बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी, लेकिन जंगी महाज पर कई मर्तबा हवाई सफर किए। लॉरेंस ने बाद में रॉयल एयर फोर्स के लिए तेज रफ्तार कश्तियां बनाने का काम किया। 1935 में वो फजाइया से रिटायरमेंट के बाद बरतानिया के इलाके डॉर्सेट मुंतकिल हो गए और वहां क्लाउड्स हिल पर एक छोटे से मकान में रहना शुरू कर दिया। अपने घर वापस आते हुए 13 मई को लॉरेंस की मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए और 6 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद 19 मई 1935 को लॉरेंस की मौत हो गई। लॉरेंस के इलाज करने वाले नौजवान न्यूरोसर्जन हियो कैरेंस अफसानवी शोहरत रखने वाले लॉरेंस की इस तरह एक हादसे में मौत को फरामोश
نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس کے بعد موٹر سائیکل کے حادثات میں موت کے اسباب پر تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زیادہ تر افراد سر میں لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے زندگی کی بازی ہارتے ہیں۔ ہیو کیرنز کی تحقیق سے موٹر سائیکل کے ہیلمٹ کی ایجاد اور بعد میں اسے قانونی طور پر لازمی کرنے میں مدد ملی۔ لارنس کی موت کے بعد یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ عرب بغاوت سے متعلق ان کے تجربات کی روشنی میں بعد میں آنے والے اسکالرز نے بہت کچھ لکھا۔ لارنس کی شخصیت اور تجربات پر مقالے لکھے گئے اور زندگی پر کتابیں لکھی گئیں۔ 1962 میں ڈیوڈ لین کی فلم لارنس آف عربیہ نے ایک بار پھر اس کردار کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔